اور ایک دن آپ نے پوچھا کہ کعب نہیں آیا، تو بنو سلمہ کے ایک آدمی تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی چادروں نے اس کو روک لیا ہے۔ حضور نے کعب کو دیکھا اور مسکرا گئے، ہنسنے کے اظہار میں پوچھا کہ تم نے تو سواری تیار نہیں کر لی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زبان تو ایسی زبردست ہے کہ میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہنے میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، شاعر آدمی ہوں، تو کلام کا داؤ پہ نشیب و فراز میں جانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو میں جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیتا، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں جنگ میں کیوں نہیں گیا، بس بغیر عذر کے نہیں گیا ہوں۔ صحابہ اکرام سے کہا کہ کعب سے بات نہیں کرنی۔ حضرت کعب کو پتہ چلا کہ دو آدمی اور بھی ہیں، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، اور میں حضور کے پاس آ کے سلام کرتا، حضور جواب نہ دیتے، میں لوگوں سے سلام کرتا، لوگ جواب نہ دیتے، بازاروں میں جاتا لوگوں کو سلام کرتا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ مدینہ کی زمین مجھ پر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اور مجھے ایسا لگے کہ زمین پھٹے اور کعب، تو میں نے ابو قتادہ کو سلام دیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور میرا دروازہ کسی آدمی نے اگلے دن دستک دی، تو میں بڑا خوش ہوا کہ حضور کی طرف سے یہ آدمی آیا ہے تو کوئی اچھی خبر لے کے آیا ہوگا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں خوشخبری سن کر اس کو تحفے میں کیا دوں۔ تو دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ گھر میں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے، کہا بیوی کو طلاق دینی ہے یا صرف جدائی اختیار کرنی ہے؟ کہا طلاق نہیں، صرف علیحدہ رہو جب تک کوئی حکم تمہارے بارے میں نہیں آ جاتا۔ ایک دن میں بازار میں ہوں تو شاہ غسان کا خط آیا، غسان کے بادشاہ کا، اور وہ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ کعب تم تو بڑے عزت والے آدمی تھے، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے اور تمہیں بڑا ذلیل کر رکھا ہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بڑے شایان شان اور عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ کعب کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی کہ میری اس ناراضگی کی خبر تو غسان کے بادشاہ کو بھی پہنچ گئی، اور کہتے ہیں میں نے وہ خط پھاڑا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اور اب قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا۔ اس اسنا میں 49 راتیں گزر گئی، اور حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جاتا اور حضور کے قریب کھڑے اور حضور کو دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جب میں یوں دیکھتا تو حضور دوسری طرف دیکھ لیتے، پھر میں کسی وقت حضور کو دیکھتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، یعنی ایسی سخت ناراضگی ہے کہ حضور دیکھ بھی نہیں رہے، تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے کہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، اور حضور نے ام سلمہ کو بتایا کہ کعب اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس بات کی خوشخبری میں دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ مسجد نبوی میں حضور نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ کعب اس کے ساتھیوں کی لغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ اکرام مسجد سے اٹھ کر بھاگ پڑے کہ کون ہے کہ جو ان حضرات کو سب سے پہلے خوشخبری دے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جبل صلہ پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، اور وہ آواز مجھ تک پہنچی، تو کہتے ہیں کہ قرآن نے جو بات ہمارے بارے میں کہی تھی میری بالکل وہی کنڈیشن تھی کہ زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، اور قرآن نے بھی ان صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات کہی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور یہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ چکے تھے، ملجا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میں فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایک صحابی قریب آیا اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کی معافی ہو گئی ہے۔ تو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا حضور کی طرف سے؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس صرف ایک جوڑا تھا، وہ میں نے اتارا، اس صحابی کو دے دیا، اور میں کسی سے 2 چادریں مانگ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا پڑے، اور آج آپ کا چہرہ صحیح مسکراہٹ کے ساتھ پورے چاند کی 14ویں کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور اس طرح آپ مجھ سے مسکرائے
اور کہا کہ کعب مبارک ہو تمہیں یہ آج کا دن، جب سے تم پیدا ہوئے ہو اتنا اچھا دن تم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہو۔ ان صحابہ کا جب قرآن ذکر کرتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اور ان آیات کو ذکر کرتے 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 آخر میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو سچ بولنے والوں میں یہاں کعب بن مالک ہیں، مرارہ ابن ربیعہ ہیں، ہلال ابن امیہ ہیں۔